نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لفظی ترجمہ قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، نرا یہ رؤیت سے ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار اٹھنا، تقلب یہ باب تفاعل سے ہے، الٹنا پلٹنا، بار بار پھرنا. وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو، فلنولینک یہ نولین ولا یولی نولی، تو اس کے اوپر لام تاکید داخل ہوا ہے اور مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون تاکید ثقیلہ، اور تولیتاً مصدر آئے گا، اور کاف ضمیر ولینکا آبجیکٹیو کیس میں ہے، ضمیر مفعول، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس پھیر لے آپ وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ شطر الشطر جانب، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم اور جہاں بھی ہو تم، فولو پس پھیر لو وجوہکم، وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ عالم یعلم جاننا، لَيَعْلَمُونَ یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ برحق ہے، مِن ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل بے خبر، عما ان کاموں سے یعملون جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر آپ آئے ان کے پاس، اوتوا الکتاب جو دیے گئے آسمانی کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی ہر دلیل کے ساتھ، ما تبعوا نہیں پیروی کریں گے وہ، قبلتک آپ کے قبلہ کی، وما انت اور نہیں ہے آپ، بتابعین پیروی کرنے والے، تابعداری کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما بعضہم اور نہیں ہے وہ آپس میں، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض ایک دوسرے کے قبلہ کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کے خواہشات کی، من بعد اس کے، ما جاءک پہنچا تیرے پاس، من العلم
علم میں سے، انکا یقیناً تو اذن اس وقت لمن الظالمین ناانصافوں میں سے ہوں گے، الذین جن کو آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب آسمانی کتاب، یعرفونہ یعرفون جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اس کو، ہو ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی راجع ہے اور قبلہ کی طرف بھی، کما یعرفون جیسا پہچانتے ہیں وہ ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک جماعت منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ کتم یکتم چھپانا، لَيَكْتُمُونَ یقیناً چھپاتی ہے وہ الحق درست بات کو، وہم اس حال میں کہ وہ یعلمون جانتے ہیں، الحق سچی بات من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو تو اے مخاطب، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ تحویل قبلہ کی تبدیلی کا حکم جو ہے یہ اسلام میں شریعت اسلامی میں پہلا حکم ہے جو منسوخ ہوا ہے، یعنی بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا 16-17 مہینے کے بعد، اور بیت الحرام کا قبلہ ہونا مقرر ہوا، اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے اس امت کا اصل قبلہ کعبہ شریف، بیت المقدس کو عارضی قبلہ بنایا گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا، اور اس انتظار میں نظریں آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اور بیت اللہ کا قبلہ مقرر ہونا یہ عربوں کے ایمان کے لیے مفید تھی، اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بات میں شوق دکھاتے تھے، اور آسمان کی طرف وحی کا جو فرشتہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے انتظار رہتا تھا۔ چنانچہ بنو سلمہ قبیلے کا نام ہے، بنو سلمہ کی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نماز کے اندر ہی نازل ہوا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف گھوم گئے اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف ادا کی۔ کعبہ شریف بیت المقدس سے چونکہ مخالف سمت پر تھا، لہٰذا رخ کی تبدیلی کے لیے نماز میں چلنا پڑا، یعنی بالکل امام اپوزٹ سائڈ پہ آ گیا، مقتدی ایڑیوں کے بل گھوم گئے اور امام چل کر مقتدیوں کے سامنے دوسری طرف آ گیا، اور اب جو ہے اس بات کو کوئی دلیل بنا کر نماز میں چلنے کو جائز نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ تشریع کے وقت کی تلخیص ہے۔ قانون جب دیا جا رہا ہو، نیا قانون جب بن رہا ہو تو اس میں فلیکسیبلٹی رکھ دیتے ہیں، سہولت رکھتے ہیں، اور اس قانون کے عام ہونے تک وہ سہولت قائم رہتی ہے، لیکن جب عام ہو جائے، سب تک پہنچ جائے، پھر کوئی عذر مقبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کی قانون سازی کے وقت کی تشریع، یعنی تشریع کے وقت کی ترخیص اس کو کہتے ہیں، آسانی، رخصت۔ اب کوئی بندہ اس طرح نماز میں 2 قدم سے زیادہ لے لے اور چل پڑے، اور اس کی حرکت سے پتہ چل جائے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر کعبہ جو ہے، کعبہ ہی اصل میں یہ مسجد حرام ہے۔ حرام کا معنی ہے معزز، محترم، قابل احترام۔ پہلے کعبہ کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز کعبہ کے اندر پڑھی جاتی تھی، اور وہی مسجد الحرام تھی، اور قریش نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کعبہ کا ایک دروازہ کر دیا۔ پہلے کعبہ کے 2 دروازے تھے، اور اس ایک دروازہ کو بھی 2-2.5 میٹر اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے داخل ہونے دے، اور بس لوگ جو ہے باہر نماز پڑھنے لگے۔ اچھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں اے پیغمبر، تقلب آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا،
بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضاها، جو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس لیجئے آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہ پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، رخ پھیرنے کا حکم دیا، اور اب دوسرا حکم، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو اے ایمان والو، فَوَلُّوا، جمع کا صیغہ ہے، پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف۔ تو فولو جو ہے امر کا صیغہ ہے، اس لیے نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ کہیں بندہ بیابان میں ہو، بتانے والا نہ ہو، اور موسم ابر آلود ہو یا تاریکی کا وقت ہو اور پتہ نہ چل سکتا ہو، تو تحری کرے گا، تحری معنی کوشش کرے گا اور دماغ لڑائے گا، عقل استعمال کرے گا، اور کوئی قرائن سے ایک سمت جو ہے وہ متعین کرے گا کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اور اس کے لیے یہ قرائن میرے ذہن میں آتے ہیں، اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا۔ بعد میں بالفرض اگر پتہ چل بھی جائے کہ اس نے تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز ہو گئی، اس لیے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جواب دہ ہے، اسے جو ہو سکتا تھا اس نے وہ کوشش کر لی، اب بعد میں پتہ چلا اس کا بالکل برعکس تھا، تو اسے اللہ اس کو نہیں پکڑیں گے۔ اور جہاں عام حالات میں فرض ہے قبلہ روح ہو کر نماز ادا کرنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، وہ قبلے کی اس تبدیلی پر اعتراض کریں تو کرنے دے، وہ خوب جانتے ہیں کہ محمد کا قبلہ جو ہے وہ حرم شریف ہے، اس لیے ان کی کتابوں میں یہ باتیں بیان ہوئی تھی۔ بنی اسماعیل کے قبلہ جو ہے محمد الرسول اللہ بنی اسماعیل میں ہے، اور بنی اسماعیل کے قبلہ حرم شریف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے لیے حرم محترم کو بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، اور بیت المقدس بنی اسحاق کے لیے تعمیر کیا ہے۔ تو پھر تحویل کے حکم پر اعتراض جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اور نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں آپ کتنے دلائل کیوں نہ دیں، کتنی فضیلتیں کیوں بیان نہ کریں بیت اللہ شریف کی، وہ آپ کے دلائل کو تسلیم نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی، اوتوا الکتاب، الکتاب سے مراد آسمانی کتاب، تورات انجیل، لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ، یہ قبلے کی یہ تبدیلی جو ہے، الحق برحق ہے، محمد کا قبلہ حرم شریف ہے، اور انہو محمد الرسول اللہ کی رسالت، اور اس رسالت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کعبہ جو مکہ میں ہے وہ اس آخری پیغمبر کا قبلہ ہوگا، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو غافل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ ان سب کو کاؤنٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے، کون کتنا حد سے تجاوز کرتا ہے اور کون کتنا حدود کے اندر رہتا ہے، فرمان برداری دکھاتا ہے، سرکشی میں آگے بڑھتا ہے، اور دنیا میں کسی کے اوپر عذاب نہیں آتا، تو یہ عذاب نہ آنا مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور اس کے کردار کی درست ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی کی دنیا امتحان کی جگہ، امتحان میں بندہ فری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، جو لکھے جو کہے، اور اس کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ تو اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ان کے کاموں سے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اللہ ان سے پوچھیں گے۔ اچھا، تو آپ کے قبلہ کی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس
جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، تورات انجیل زبور ان کو دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ تمام دلائل اس حوالے سے، ہر قسم کے دلائل، عقلی دلائل سے سمجھائے، نقلی دلائل دے کر سمجھائے کہ کعبہ کی افضلیت پر ان کو آپ بہتر سمجھائے، پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی ما تبعو تابعداری نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے قبلہ تک، آپ کے قبلہ کی۔ تو قبلے کو فالو کرنے کا مطلب ہے اسلام قبول کرنا، یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودیت میں ہی رہ کر، عیسائیت میں ہی رہ کر قبلے کو فالو کرے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو قبلہ جس علاقے میں یعنی مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہاں کلچر ڈومین ہوتا ہے، تو کسی علاقے میں سکھ ہیں یا یہودی ہیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے جیسے الفاظ وہ بولتے ہیں، مثلا مسلمان کسی کام پر تعجب کرتا ہے تو ماشاء اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ تو کسی علاقے میں، جس علاقے میں کوئی غیر مسلم مثلا سکھ ہندو ہے، یہ ان کی زبانوں سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہونے کے لیے اس کا ایک پراپر طریقہ ہے، وہ اپنے دین سے بیزار ہوگا، شرک سے بیزاری کا اعلان کرے گا اور اسلام پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر اطمینان کا اظہار کرے گا، تب اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، مقصد دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، آپ ان کو جتنا سمجھائے وہ تیرے دین کو، اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ بات ان کو مایوس کرنے کے لیے کہی گئی ہے کہ اب پھر جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب کوئی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کر ایسا کرنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ، اور نہ ان کے بعض کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض سے مراد یہودی، عیسائیوں کے قبلہ کی، اس لیے کہ وہ اہل کتابی آپس میں دو گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، یہودی اور عیسائی، اور بیت المقدس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ بیت اللحم جو ہے یہ موجودہ بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر مریم کی پیدائش ہوئی تھی، وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہودی مسجد بیت المقدس کی جو مسجد ہے، مسجد اقصی، اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا وہ اپنے گھر کی خبر لے، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کے قبلے کا احترام نہیں کرتے، اس کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں، متفق نہیں ہے وہ دونوں بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر، چہ جائے کہ وہ آپ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لہٰذا ان سے بالکل مایوس ہو جاؤ اس حوالے سے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب ایک قسم کی اویئرنس ہے، خبرداری ہے، اور اگر اے پیغمبر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر، ان کا خواہش یہ ہے کہ محمد ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی تابعداری کی، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس، پہنچا تجھ تک، من العلم، علم یقینی میں سے وحی، جو اب یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، اوپر جو کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطرہ، تو یہ سب اللہ کے احکامات ہیں اور یقینی ہیں اور علم قطعی ہے، اور حقیقی معنوں میں علم بھی وحی کا علم ہوتا ہے، باقی تو جنرل نالج ہیں۔ تو اس وقت انک اذا لمن الظالمین، یقیناً آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے، جس کی آپ سے قطعاً توقع نہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا وَإِنَّ پیغمبر علیہ السلام سے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا خواہشات، ان کے دین کے نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا دین اصلی حالت میں باقی نہیں رہا ہے۔ احوا یہ ہوا کی جمع ہے، خواہشات ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو انہوں نے دین بنایا ہے۔ اس وقت کے یہودیوں نے بھی اور آج کے یہود و نصارہ نے بھی، جو چیز ان کی خواہش کے مطابق ہے اس کو پارلیمنٹ میں اجلاس بلا کر اپنے لیے لیگلائز کر دیتے ہیں، قانونی پروٹیکشن اس کو دے دیتے ہیں۔ 10 سال پہلے شراب حرام تھی اور 10 سال کے بعد انہوں نے کہا یہ ہماری ضرورت ہے، لہٰذا اجلاس بلا کر اس کو حلال کر دیا۔
خنزیر کا گوشت صحت کے لیے مضر، ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی اس میں زہریلے جراثیم ہے، اجلاس بلا کر اس کو حرام کر دیا، پھر کہا کہ جی اس کی بڑی ضرورت ہے، پھر اجلاس بلایا اس کو حلال کر دیا۔ تو ان کا دین نہیں رہا ہے بلکہ خواہشات کا پلندہ ہے، تو اس کو دین کہنا ہی اپنی عقل کے خلاف چلنا ہے۔ لہٰذا پیغمبر سے خطاب ہے، مراد امت ہے، پیغمبر سے تو اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، پیغمبر معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی یہ تو گناہ کبیرہ ہے، ان کے احوا کی اور خصوصاً وحی کو چھوڑ کر، علم قطعی کو چھوڑ کر یہودیوں کے خواہشات کی، ان کے رسم و رواج کی پیروی اور محمد الرسول اللہ کے شریعت کی مخالفت، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کی توقع پیغمبر سے نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا لا محالہ اسے امت کو سنانا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور ایک قرآن پڑھنے والے، اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، اتبعتا تا زبرتا جو ہے، اگر تو نے تابعداری کی اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، جس زمانے میں بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک، بعد اس کے پہنچا تیرے پاس، من العلم، علم میں سے، وحی میں سے قرآن، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً تو ہو جائے گا اس وقت ظالموں میں سے، ناانصافوں میں سے۔ تو ظالموں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اب یہاں پر یہ مخالفت جو ہے، یہود کیوں مخالفت کیا؟ نہیں پہچانتے، سوال ہو سکتا تھا کیا پیغمبر کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے؟ قرآن نے فرمایا نہیں، یہود و نصارہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ کے اوصاف اور اس کی جائے پیدائش، اس کا مقام ہجرت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ کے قبلہ کا ان کو بخوبی علم تھا۔ تورات اور انجیل میں باوجود تحریفات کے اب تک یہ باتیں بکثرت موجود ہیں۔ کوئی انصاف پسند یہودی یا عیسائی اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سارے انصاف پسند مستشرقین جو ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ان سے مراد یہی ہیں۔ تو مگر اس امر حق کو بعض ظاہر کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے والوں میں بعض دفعہ آپ کو نام بتایا گیا ہے، مثلا مرماڈیوک پیکتال ہے، مسلمان ہو گئے، لیوپولڈ وائس ہے، غیر مسلم تھے، اسلام مطالعہ کیا، مسلمان ہو گیا، قرآن کی تفسیر لکھی، دی میسج، اور اس طرح اور بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جو مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے، اور بعض چھپاتے ہیں، گویا وہ جانتے ہی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کے اخفاء سے کیا ہوتا ہے، وہ جو چھپاتے ہیں ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ حق بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، قبلہ کا معاملہ کلیئر ہے، لہٰذا مسلمانوں کو قبلہ کے معاملے میں ذرا بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بیان کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں، وہ اس قبلے کو، یعرفونہ، علامتوں سے اس قبلے کو پہچانتے ہیں۔ ایک بات، یعرفونہ معرفت علامتوں سے، ریسرچ کے بعد وہ علامتیں ثابت ہوئی تو بندہ اس کو پہچانتا ہے کہ یہ علامتیں اس چیز کی ہیں۔ تو یعرفونہ، معرفت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو۔ سورہ بقرہ اسی سورت کی آیت نمبر 89، آیت نمبر 89 میں یہ مضمون گزرا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے وہ دعائیں مانگتے تھے یہود و نصارہ کہ اللہ وہ آخری پیغمبر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے بھیجنے کا، وہ جلدی بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین کے ساتھ جہاد کرے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم، پس جب پہنچا ان کے پاس آیا، ما عرفوا، جس کو علامتوں سے، نشانیوں سے انہوں نے پہچانا تھا، کفروا بہ، اسی کا انکار کر بیٹھے، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ مضمون وہاں گزر چکا ہے آیت نمبر 89 میں۔ تو یہاں پر فرمایا یعرفونہ، اس پیغمبر کو یہ پہچانتے ہیں۔ اب اس پیغمبر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا قبلہ حرم شریف ہوگا، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان کی ایک جماعت حق بات کو چھپاتی ہے۔
وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے، جان کر چھپاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے نہ ماننا، مختلف بہانے اس کے لیے تراشنا، ایک یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے، علم اس کے پاس ہے، اس کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور بیت اللہ کا قبلہ ہونا آخری نبی کی علامتوں میں سے ہے، ان سب کو جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق جو ہے درست بات، محمد الرسول اللہ کا پیغمبر ہونا، خاتم النبیین ہونا، قبلہ کا محمد الرسول اللہ کا قبلہ ہونا، کعبۃ اللہ کا، یہ درست بات ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس اے مخاطب تم مت ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ تو ان آیات میں دعا یا اضطرار کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھانا دعا کے موقع پر، یہ موجبات قبول میں سے ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا مستحبات میں سے ہے دعا کے۔ اور دوسری بات یہ ہے نماز جو ہے جہاں بھی ادا کی جائے مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اور تیسری بات دور دراز کے شہروں میں عین قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، عین قبلہ، بلکہ سمت قبلہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے اہل کتاب کا کفر شدید تھا، اس لیے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود کفر کرتے تھے۔ اور پانچویں بات یہ کہ جو لوگ جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کر لے ان پر کوئی دلیل اور معجزہ اثر نہیں کرتا۔ چھٹی بات یہ کہ عالم اگر خواہشات کا اتباع کرے گا تو اس کے حق میں غیر عالم کے مقابلے میں وعید جو ہے دھمکی وہ شدید تر ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے حق بات یہ، اور جان کر اس کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے علم رکھنے کے باوجود حق کو چھپانا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لہٰذا علم جس چیز کا بندے کو ہو وہ اس علم کو ظاہر کرے، اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔